میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ اس ہفتے اتنی ساری نیوز ایونٹس ہوئی ہیں کہ ہم نے سوچا ایک نیوز میگزین شو کرنے کی کوشش کریں۔ پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ پی ایم ایل کیو کے ساتھ جو ہے وہ 12 منسٹریز دے دیں گے انہیں، ڈیپیوٹی پرائم منسٹر بغیر آئین کو تبدیل کیے وہ بنا دیں گے پرویز الہی صاحب کو، یعنی کہ محض ایک لائن ہوگی، اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کا کوئی شاید کانسٹیٹیوشنل ویٹ نہ ہو۔ لیکن پی ایم ایل کیو اور پی وی پی کا اتحاد جو ہے وہ اب کافی قریب آ رہا ہے، اور ہم نے جو پچھلے ہفتے پی ایم ایل کیو کے نمائندوں سے بات کی تھی، ٹی وی پہ بھی ہم نے شو کیا تھا، اس کے اندر یہی سامنے آ رہا تھا کہ جی نہیں، یہ اتحاد کبھی ہو نہیں سکتا، ہمارے جو ارادے ہیں وہ فرق ہیں، ہماری پرنسپلز فرق ہیں۔ لیکن اب یہ کچھ ریالٹی سامنے ایسی آ رہی ہے کہ ان کی ہو جائے گی، ایک اتحاد بن جائے گا، جس کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب کے اندر رہ جائے گی اور اس کی جو فیڈرل سیاست ہے اس کو کافی ویک ہو جائے گی، اور ایم کیو ایم کی جو قیمت ہے ٹو دی اپوزیشن، ٹو دی گورنمنٹ، وہ کافی کم ہو جائے گی۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے ایک پیپلز پارٹی کا بیسٹین بن کے کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میرے خیال میں یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے نظریات سے ہٹ چکی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہمارے ابھی کے حکمران ہیں، اور ان کا خیال یہ بھی ہے دبے لفظوں میں کہ وہ اس سب کچھ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ضیاء الحق کی کابینہ میں وہ بھی شامل تھے۔ حیدروید، پی ایم ایل کیو اور پی وی پی کا جو یہ جڑنا ہے اور یہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کی سیٹ جو ہے وہ آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ ہو جانا، اس کو مطلب کافی انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں، یہ تو شروع میں ہونا تھا ایکچولی، جب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ڈیپوز تھے اور زرداری صاحب جو ہیں یہ سوچ بیٹھے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو ریسٹور نہیں کرنا ہے، تو لگ بھگ لگ رہا تھا کہ اس وقت ایک پی ایم ایل کیو، اے این پی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا الائنس بنے گا اور جے یو آئی ایف کا بنے گا اور نواز شریف صاحب کو باہر رکھا جائے گا۔ اور پھر تعجب ہوا مجھے بھی اور بہت لوگوں کو جب ایسا نہیں ہوا اور نون کے ساتھ ہاتھ ملایا پیپلز پارٹی نے۔ اب مجھے نظر یہ آتا ہے کہ شاید یہ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مشرف صاحب جو ہے ان کو ہٹانا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی مل کے ایسا موو کریں، کیونکہ کیو پہ اگر ڈیپینڈنٹ ہوتی پیپلز پارٹی تو مشرف صاحب کو نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ وجہ مجھے نظر آتی ہے۔ دوسری وجہ میرے خیال سے یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے بڑی اچھی یہ گیم کھیلی کہ نون لیگ کو اقتدار میں بالکل شامل رکھا کچھ عرصے تک، تاکہ جو گورننس کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ بھی شیئرڈ رہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ فرینڈلی رہے۔ تو اب یہ ساری جو ریکوائرمنٹس تھیں اور جو نون کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے فائدے حاصل کرنے تھے، وہ اب کچھ حد تک لگ بھگ انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، اور اب میرے خیال سے وہ اصلی کولیشن بننے جا رہا ہے جو کہ شروع میں بننا تھا۔ اور ایم کیو ایم کا بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سیناریو کہ اب ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہے، بیکاز ایم کیو ایم کی امپورٹنس آن پیپر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے تھی۔ پروونشل گورنمنٹ میں ان کا ایک پریکٹیکل لاجسٹیکل رول زیادہ ہے اوبویسلی، لیکن آن پیپر ان کی امپورٹنس تھی فیڈرل گورنمنٹ میں۔ اب آپ نے جس طرح دیکھا کہ جب انہوں نے پل آؤٹ کیا تھا ٹریجری بینچز سے مومنٹیرلی، تو ایک مائنورٹی گورنمنٹ بن کے سامنے آئی تھی گیلانی صاحب کی، اور ہلچل مچ گئی تھی، اور سوال ہی نہیں تھا کہ اس طرح معاملات چل سکتے۔ لیکن حیدروید، ابھی جو جتنی مائنورٹی پارٹیز ہیں، اگر ہم ایم کیو ایم کو فی الحال صرف ان کو نہ دیکھیں، جے یو آئی ایف ہے جن کی 6 سیٹوں کی قیمت جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی لگ چکی ہے، جو اے این پی ہے جس کی مائنورٹی شیئر ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، ان سب کی ویلیو جو ہے ٹو دا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے اب کافی کم ہو گئی ہے، کیونکہ ایک کافی بڑا بلاک جو ہے وہ جڑنے جا رہا ہے، ایک مضبوط کولیشن بننے جا رہی ہے، حزب اقتدار جو ہے وہ اب کافی مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ بس اس میں ایک چیز ہے کہ آن پیپر تو وہ مضبوط ضرور ہوں گے، لیکن پی ایم ایل کیو جو شجاعت صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں اس وقت پی 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 کو، وہ پی ایم ایل کیو کتنی بڑی ہے واقعی میں؟ مجھے تو خدشہ ہے کہ شاید وہی پی ایم ایل کیو کے لوگ اس میں جائیں جن کو ایکچولی منسٹریز یا کوئی عہدہ مل رہا ہو، وہ تو ضرور جائیں گے۔ 12 منسٹریز اگر دے رہے ہیں حیدروید تو 15-16 لوگ اگر چلے گئے، 15-16 منیمم جائیں گے، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن کم ہو جائے گی جے یو آئی ایف اور ایم کیو ایم کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ختم ہو جائے گی، نہیں کم ہوگی، ڈیفینیٹلی کم ہوگی۔ اور دیکھیں بہت بڑا فرق ہے کہ جے یو آئی ایف بھی اور ایم کیو ایم اس سے زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سیکیور جماعتیں ہیں، جن کو کہ آگے الیکشن بھی نظر آ رہے ہیں جو وہ جیت سکتے ہیں، پچھلے الیکشن ہیں جو وہ جیت چکے ہیں۔ پی ایم ایل کیو اور شجاعت صاحب کی جو سیاست ہے وہ اس طرح مستحکم نہیں ہے، تو وہ ولنریبل بھی زیادہ رہیں گے پیپلز پارٹی کو، انہیں اچھی خاصی منسٹریاں بھی آن آفر ہیں، اور کوئی ایسا کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے شجاعت صاحب کی جس سے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ریگولرلی بلیک میل یا تھریٹن کر سکیں۔
تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ماسٹر سٹروک ہے زرداری صاحب کا، وہ اتنے دور اندیش ہیں لیکن کہ میرے خیال سے وہ JUIF اور MQM کو بھی کم سے کم انٹرسٹڈ رکھیں گے. انٹرسٹڈ تو خیر رکھنا پڑے گا کیونکہ PMLQ جس طرح ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ان کے خیال میں ان کے 52 جو ہیں رہنمائیں، حالانکہ ریالٹی کچھ اور کہتی ہے، مطلب 15-16 لوگ 52 تو سوال ہی نہیں ہے. تو لائک مائنڈڈ گروپ جو ہمایوں اختر، کاشمالہ طارق وغیرہ کا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے کسی قسم کی الائنس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ بھی بہت سارے رومرز ہیں کہ ایک تھرڈ آپشن جو ہے اس کا کولاج بنتا نظر آ رہا ہے، جہاں عمران خان ہیں، لائک مائنڈڈ PMLQ کا گروپ ہے، MQM ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کا دیکھیں ووٹ بینک وائز اٹ کنٹینیوز ٹو بی این امپورٹنٹ پارٹی، اینڈ آئی تھنک کہ جو ہمارے حالات ہیں ویسٹرن بارڈر پہ، جماعت اسلامی کی امپورٹنس کبھی بھی ابھر کے سامنے آ سکتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا، اس لیے کہ اگر کبھی آملیٹ بننا تھا سیاسی تو یہ ایسا بننا تھا کہ جس کے اور میرے خیال سے تو اس میں ان ساری چیزوں میں جو ایکچوئل میرے خیال سے جس کی پاور اور مستحکم ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اور میرے خیال سے یہ جو 3 جو ہے آپشنز اب نظر آ رہے ہیں، دیکھیں نون کی MQM سے بھی نہیں بنتی، تو یہ بھی نہیں ہے کہ نون MQM اور یہ سب جو ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 بلاکس ہیں. ابھی بھی فریگمنٹڈ ہے اس وقت پارلیمنٹ، فریگمنٹڈ ہیں پولیٹیشینز، ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور باوجود اس کے کہ بھروسہ نہیں کرتے انحصار ایک دوسرے پہ پھر بھی ہے. تو میرے خیال سے بہت اچھی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے اس وقت ان فورسز کے لیے جو چاہتی ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ رہے. خرم دستگیر صاحب ہمیں میں نے سنا ہے کہ جوائن کریں، PML نواز سے ان کا تعلق ہے. دستگیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ نے مجھے مدعو کیا. دستگیر صاحب یہ بتاتے چلیں کہ اب نظر آ رہا ہے کہ PMLQ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور IGI جس کا کہ ہم نے وجود دیکھا تھا آپ کے حق میں، آج ایک IGI نظر آ رہی ہے کہ آپ کے خلاف بنتی نظر آ رہی ہے. نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، وہ سامنے جو کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر ایکچولی ہیں اس طرح ابھر نہیں رہے. آپ سیاسی طور پہ کدھر کھڑے ہیں؟ آئسولیٹڈ ہیں کیا؟ نہیں، ہم تو ویلکم کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کا اور PML کاف کا اتحاد ہوا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جن 2 پارٹیوں کی جو پالیسیز تھیں وہ مشرف کو سلوٹ مارنے کے بارے میں، وہ دونوں پارٹیاں مل گئی ہیں. NRO کرنے والی دونوں پارٹیاں مل گئی ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں امریکہ کی جو غلامانہ فورن پالیسی ہے پاکستان کی، وہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ مل گئی ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کولیشن سے پاکستانی سیاست میں ایک کلیئرٹی آئے گی کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، اور وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں. فرم صاحب آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈوبتی کشتی میں آپ بڑے خوش ہیں کہ PMLQ جو ہے وہ بھی حصہ بن گئی ہے تاکہ آپ ایک تیر سے 2 شکار کر سکیں. یہ کشتی آپ کی نظر میں، یہ حکومت جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے اور انہی کی پاپولیرٹی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ خوش ہیں کہ وہ لوگ آپس میں مل کے اب ٹارگٹ ہو رہے ہیں اور آپ لوگ الگ ہو. دیکھیں نا جی، اگر ہم پاکستان کے عوام کی تکالیف کی اگر ہم ایک لسٹ بنائیں، مہنگائی ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے توانائی کا بحران ہے، دہشت گردی ہے اور کرپشن ہے. اب اگر یہ چاروں ایسے معاملات ہیں جس میں یا تو مسلم لیگ کاف کی حکومت نے لیگیسی چھوڑی تھی اور اس میں مزید تباہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی ہے. وٹ ایور فارم، آپ ڈرون کے حملے دیکھ رہے ہیں، آپ کرپشن دیکھ لیں، آپ توانائی کا بحران دیکھ لیں، آپ مہنگائی دیکھ لیں، کہ جو وہاں سے آغاز ہوا تھا اس کو مزید بدتر کیا اس پارٹی نے. ان کا اکٹھا ہونا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے تو پورے ملک میں بہتر ہے کہ ایک کلیئر آلٹرنیٹو نظر آ جائے گا. اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا جائے گا کہ یہ جو ایک گروپ ہے جو ایک نااہلی اور بد انتظامی کا گروپ ہے، ویژن لیس گروپ ہے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، وہ اکٹھے ہو گئے اور اس میں ایک کنٹراسٹ جو ہے، جو کلیئر بلو واٹر ہے ان دونوں پارٹیوں کے درمیان، مسلم لیگ نون اور یہ جو نئی کولیشن. تو یہ کلیئر بلو واٹر جو ہے آپ کی جماعت کا، یہ پھر پنجاب کو کیوں نہیں سنبھال پا رہا؟ آپ نے جتنی پرابلمز لسٹ کی ہیں وفاقی لیول پر، وہ ساری پرابلمز پنجاب کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پہ تو آپ کا اقتدار ہے، وہاں پہ آپ کی حکومت ہے. جی، اگر پنجاب کی حکومت ویٹ پرائس سیٹ کر رہی ہوتی، اگر پنجاب کی حکومت نے IMF سے معاہدہ کیا ہوتا کہ ہر روز بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر ہفتے آپ نے بڑھانی ہیں، اگر پنجاب کی حکومت جو ہے وہ گیس کے ذخائر کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا، یا پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کنٹرول ہوتا، جس ایئرپورٹ سے ریمنڈ ڈیوس اڑ کے گئے اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کا کنٹرول ہوتا، پھر آپ ہمیں ضرور بلیم کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے ذمہ جو باتیں ہیں، جو ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، ان میں تمام تر چیلنجز کے باوجود پنجاب گورنمنٹ نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے. لیکن آپ کی چیلنجز کا آپ نے ذکر کیا دستگیر صاحب، لیکن آپ نے دیکھی ہے کہ سیلاب کے وقت جو ہے بڑا کلیئر نظر آیا ہے
کہ کس پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ سب سے زیادہ کنسرن تھے اور سب سے زیادہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی وہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے لوگ تھے ان کی پرابلمز کو حل کرنے میں اور ان کے جو گریونسز تھے ان کو ریڈریس کرنے میں. دستگیر صاحب آپ نے اپنے رول کا ذکر کیا. آپ کا ایک رول جو ہے وہ حزب اختلاف کا بھی ہے اور آپ نے جس مس گورننس اور ویژن لیس لیڈرشپ کی بات کی جو کہ اب کٹھی ہو گئی ہے اور اس سے اب چیزیں کرسٹل کلیئر ہو گئی ہیں, تو وہاں پہ اگر کرسٹل کلیئر ہونی ہیں چیزیں تو پھر حزب اختلاف کا رول جو ہے وہ ایک کرسٹل کلیئر رول بھی ہونا ضروری ہے. وہاں پہ آپ کا رول کچھ کمزور نظر آ رہا ہے بیشتر لوگوں کو, اور جو باقی اپوزیشن میں پوٹینشلی لوگ بیٹھ سکتے ہیں ان کو آپ لوئر کر نہیں پا رہے, این کیو ایم ہے وغیرہ, تو فریگمنٹڈ آپ نظر آتے ہیں اس وقت. اور آپ کا رول اپوزیشن کا کیا ہوگا پھر؟ جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف نے کل ایک نجی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے پہلی دفعہ ایک واضح طور پر کہا کہ موجودہ مسائل کا حل اب نئے انتخابات, اور انشاءاللہ وہ اگلے چند دنوں میں ان کی واپسی متوقع ہے. وہ واپس آ کر قوم کو اس نہج کے اوپر انشاءاللہ کنونس کریں گے کہ اب ہمیں ان نااہل اور ویژن لیس حکمرانوں سے نجات پانی ہے. وہ تمام دوسری پارٹیوں سے پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں اور دوبارہ ایک سنجیدہ گفتگو شروع کریں گے, اور انشاءاللہ یہ جو ایشوز میں نے 4 ہائی لائٹ کیے ہیں اب ان کا حل یہی ہے کہ ایک ایسی پارٹی اللہ کے کرم سے اور پاکستان کے عوام کی سپورٹ سے اقتدار میں آئے جو کیپیبل ہو, جس کے پاس ایک کیپیبل ٹیم ہو. دستگیر صاحب یہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں پاکستان کی اکانومی کو کافی کی ٹیم سے ہی چلا رہی ہے. سر یہ آپ نے آن دا ڈیموکریٹک لیول آپ نے ساری یہ بات کر دی, نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ ایک اپوزیشن صحیح سے چلائیں گے, انہوں نے ایک اعلان بھی کر دیا ہے. لیکن سر اگر ہم وہ اسٹرنگ پلرز کی بات کریں تو سمجھ یہ آتا ہے, مطلب سامنے کچھ اس طرح آ رہا ہے کہ پی ایم ایل کیو اور پی 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 کا جو جڑنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پسند ہے بنسبت آپ کی جماعت کے, کیونکہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اب کافی دور ہو گئے. تو اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کی جماعت کامیاب ہو جائے گی؟ جی ہمارا تو اب بڑا واضح ہے 1999 کے بعد سے جو موقف, جو جمہوری موقف ہے, جو آئین کی بالادستی کا موقف ہے کہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ اگر اقتدار میں آئے گی تو پاکستان کے عوام کے ووٹوں اور ان کی منشا سے آئے گی. ہم کسی اور بیساکھی کا اب ساتھ لینے کے لیے, سہارا لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا ایم ہے پاکستان کے عوام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, اور ان کے سامنے بھی میں سے کہتا ہوں بہت سارے لیولز پہ کلیئرٹی آ رہی ہے اب, اور یہ کلیئرٹی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے حق میں اور اس کے جو جب وقت آئے گا اس کا پاکستان کے عوام کی ایک بے پناہ سپورٹ کی صورت میں ظاہر ہوگا. دستگیر صاحب ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن جب واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی ساتھ رہی 3 سال اور اب پی ایم ایل کیو سے جا ملی ہے, تو کیا آپ کو ساتھ رکھنے کا مقصد محض مشرف صاحب کو نکالنا تھا, اقتدار میں آپ کو اس حد تک گھسیٹے رکھنا تھا کہ جو مس گورننس ہے اس کا الزام دونوں پہ لگے, اور آگے جا کے جب آپ کو خیر باد کیا دیا ہے پیپلز پارٹی نے تو آپ کا رول کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد.